هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق اللہ العظیم. ہے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان سارے کے سارے آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم بھی پڑھیں گے، اوروں کو بھی پڑھائیں گے، اور آج کا یہ میسج ضرور پاس کریں گے. کیا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان جمعہ کی شب میں، یعنی یہ رات، اب جمعہ کی شب میں سال بھر میں جب بھی جمعہ آتا ہے تو جمعہ کی رات میں اگر کوئی سورہ دخان پڑھتا ہے، وہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ سورہ آپ نے سنا، گویا ہم نے آج شب جمعہ کا بھی حق ادا کر دیا کہ سورہ دخان ہم نے پڑھ لیا. 25ویں پارے میں سورہ دخان ہے. سورہ دخان کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی جمعہ کی شب میں رات میں سورہ دخان ایک بار پڑھ لے تو صبح ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے. یہ فضیلت کا موقع ہے. اور آج رات جاگیں گے، ہم جاگیں گے تو کیا کریں گے؟ جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، اس میں سے ایک سورہ دخان تو پڑھنا ہی. یہ فضیلت ہے سورہ دخان. صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے. گناہ معاف کا معنی کیا؟ بڑے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں صغیرہ گناہ معاف. بڑے بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. مثلا کسی کا حق دبا دیا، کسی کو قرض پیسہ دینا باقی ہے، کسی کا حق ذمہ ہمارے پاس ہے، وہ دبا کے سورہ دخان پڑھ لیے، صبح ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے. ایسا معاف نہیں ہوتا. اسی طرح جتنی فضیلتیں ہیں حدیثوں میں، مثلا حج کوئی کر لیا، اللہ کے لیے حج کرتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آیا گویا آج ہی پیدا ہوا ہے. آج ہی پیدا ہوا کا مطلب حج کو جانے سے پہلے جو لینا دینا باقی تھا، جو قرض تھا، سب معاف ہو گیا. وہ سب نہیں، صغیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے گناہ جن کا حق ادا کرنا ضروری ہے وہ کرنا ہے، اور جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں وہی گناہ معاف ہونا چاہیے، اور وہ توبہ کے ذریعے صحیح ہوں گے. تو سورہ دخان کی فضیلت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہیں صبح سے پہلے معاف. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جمعہ کی رات ہو یا جمعہ کے دن، مثلا رات میں آپ نہیں پڑھ سکے، کل صبح جمعہ میں کسی بھی وقت میں، جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کے بعد یہ سورہ دخان پڑھ لینا چاہیے. کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری فضیلت ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان پڑھنے والے کو جنت میں ایک گھر بناتے ہیں. دنیا کا گھر بولتے ہی ہم کو سمجھ میں آتا ہے سائٹ کم سے کم 40-60 رہنا، پھر اس پہ کتنا گارڈن رہنا، پھر گھر کا ماسٹر بیڈ روم کتنی ہونا، مسٹر بیڈ روم کتنی ہونا، اور گھر کا ایلیویشن کیا ہونا چاہیے، ڈیکوریشن کیا ہونا چاہیے. یہ گھر بولتے ہی ہمارے انداز میں چھوٹا جو حساب ہے 60-70 لاکھ کا ایک گھر. ایسا گھر رہا تو در و دیوار دیکھ کے تسلی ایسا ہو جاؤں گا نہ کر کے. دنیا کے گھر کا ہمارے پاس ٹارگٹ ہے، اور اگر کسی کو اتنا بڑا گھر مل گیا، یا تو باپ کی طرف سے تحفے میں ملا، یا کم سے کم سسرال سے مل گیا، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے دے دیا اللہ، یہ عزت والا ہے. ادھر سے آیا تو ذرا عزت کم ہو جاتی ہے. پھر بھی وہ لوگ بولتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ان کو خود معلوم ہے کتنا اچھے ہیں کتنا نہیں. ادھر سے جو آتا ہے اس میں ذرا عزت کم رہتی ہے. کیوں؟ ہاتھ ایسا کر کے لینا پڑتا ہے، اور جو ہاتھ اس طرح ہو جاتا ہے، آسمان کو ہتھیلی نظر آتی ہے، اس میں عزت نہیں. اور اس طرح اگر کوئی اوپر والا ہاتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت عزت رکھے. گھر کا حساب ملتے ہی کیا بھائی شادی کے لیے رشتہ تیار ہے، ماشاءاللہ لڑکا ٹھیک ہے، بہت ٹھیک ہے، کیا سسرال کیا کر رہا آپ کا، کیا بھی کریں گے ماشاءاللہ، شادی میں ایک گھر دے رہی مجھے، شادی میں گھر دے رہے. ارے پہلے کرو، ایسا رشتہ مس نہیں کرنا. ذرا لڑکی کالی پیلی رہی تو بھی ایڈجسٹ کرو،
پھر بھی تم کو کم سے کم گھر مل جائے گا. کئی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے تیار ہے اگر گھر مل گیا. اب آج کل وہ جوڑے کو لیتے تھے، جوڑے کو لینا دینا، لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، لاکھ نہیں بول رہا ہوں میں، KH نہیں بول رہا ہوں میں، T بول رہا ہوں آخر میں، 2 لاکھ 3 لاکھ، یہ پہلا ایسا لیتے تھے. اب کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پیسہ نہ کو جو آپ ماٹی گیٹ کرا ڈالو لیز. وہ ایک گھر دیکھ کر ہوں ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی رہی، آپ بھی آئے تو دنیا میں آپ کے دوستوں کو فخر سے بتا سکتے ہیں دیکھو میرے داماد کا گھر ہے، بہت اچھا ہے، 3 بیڈ روم ہے. تو اس کے بعد کتنا بھائی؟ وہ 4 لاکھ کا ہے. 4 لاکھ آپ مار دیے، ہمیشہ کے واسطے میں گر جاؤں گا، کبھی نہیں اٹھتا. ایسا بول کر یہ جو لیتے ہیں، گھر خاص بھی نہیں، مارٹ گیج کا، لیز کا، کتنی خوشی اس کو، فخر سے یہ میرا گھر ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان ایک بار پڑھو، جنت میں ایک گھر بناؤں گا. تو اگر مہینے میں 4 بار جیسا کہ جمعہ آتا ہے یا 5 بار آتا ہے، تو 4-5 بار اگر مہینے میں سورہ دخان پڑھ لیے، جنت میں ہمارے کتنے گھر ہو گئے؟ تو اگر کوئی مہینے میں 4 گھر بناتا ہے، اس سے بڑا مالدار کون ہے؟ دنیا میں ایک گھر بنایا پوری لائف میں، وہ بھی اندر کا پیسہ باہر کا پیسہ اتنا ایڈجسٹ کر کے ایک گھر بنایا، تو لوگ اس کو ایسا دیکھتے ہیں. مہینے میں 4 گھر، اور وہ بھی جنت میں. دنیا کا گھر چھوٹ جائے گا، دنیا کا گھر سانس رہنے تک، سانس ختم ہوتے ہی 6/3 فٹ، 40 60 30 40 یہ سب گیا. سانس ختم ہوتے ہی اس کے لیے جو گھر ہے وہ 6/3 کا ہے. 6/3 کیا صحیح یاد ہے؟ یہ قبر کا صحیح ہے. 6/3 تو 40 60 30 40 چھوڑ کر 6/3 فٹ. تو اس کا مطلب جو گھر بنایا لاکھوں کا کروڑوں کا، وہ چھوٹ گیا. وہ ہمارا نہیں، ہمارے بعد کا ہے، وارثین کا ہے. لیکن سورہ دخان سے جو گھر ملے گا وہ گھر ہمارا ہے اور کسی کا نہیں. کون سا گھر خاص ہے؟ اوپر کا گھر خاص ہے، نیچے کا گھر. تو سورہ دخان میں اللہ تبارک و تعالی یہ فضیلت دے رکھا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے اس کے غلام آپ. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں اللہ ایک گھر بنائیں گے. BDA کی سائٹ مل گئی، راجستوا ایوارڈ مل گیا، کہیں سے کچھ مل گیا. کیا شان سے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو وہ سائٹ ملی وہاں یہاں. اس سائٹ میں خالی زمین ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی سائٹ مل گئی تو فخر کرتے ہیں. اللہ سورہ دخان پڑھنے پر سائٹ نہیں جنت میں گھر دیتے. سب کون دیکھے حضرت؟ بعض وقت ہوتا ہے کیا اتنی فضیلت، سب ٹھیک ہے، کون دیکھے؟ بات کا بات میں اب کیا مل رہا ہے؟ اگر ایسا سوچے، ان کو بات کی فکر جو بات ہو رہی ہے، دراصل ان کو امید ہے کہ دنیا میں بہت بڑی عمر رہوں گا، مرنے کا نہیں. اور موت کب ہے کبھی کسی کو پتا نہیں. جو سانس چڑھ گئی وہ واپس آنا ہے یا نہیں، اس کا بھی بھروسہ نہیں. اس لیے اگر ہمارے پاس آخرت ہی اصل ٹارگٹ ہے تو دنیا کی زندگی ہمیں مختصر لگے گی اور ہمیں آخرت کا ہی شوق ہوگا. اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت میں کمانا چاہے آخرت کی کھیتی، ہم اس کے لیے اور بڑا کر دیں گے. اور جو دنیا میں چاہتا ہے مجھے ادھر کا نہیں ادھر ہونا، ایٹ پرزینٹ ہونا چاہیے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور اگر کوئی دنیا کی کھیتی دنیا کے فائدے ہی چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نؤتہ منہا، دے دیتے ہیں ہم، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس بیلنس میں جمع کرتے رہیں، ادھر پراپرٹیز بنائیں، ادھر گھر بنا کے رکھیں، تاکہ ایک سے کئی گھر رہے تو جنت میں ماشاءاللہ ایک گھر میں بیٹھنا، راحت حاصل کرنا، لطف اندوز ہونا، یہ سب فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تو جنت میں گھر بنائے گا. آج سے میں سورہ دخان پڑھوں گا. اپلیکیشن فارم یہی ہے جنت میں گھر بنانے کا، اپلیکیشن فارم، اور اس کا پروسیجر یہی ہے کہ سورہ وضو کریں، سورہ دخان پڑھ لیں، وہ بھی ویکلی ونس، ہفتے میں ایک بار. اگر سورہ دخان پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ گھر بننا شروع ہوتا ہے. الحمدللہ جب سے یہ فضیلت معلوم ہے ہمارے دوستوں میں بھی، ہم کو بھی، جمعہ آیا تو فوراً یاد آتا ہے کہ کچھ کام چھوٹ گیا. کیا کام ہے؟ پہلے سورہ دخان یہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا اون ہاؤس بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر آپ یہ امید میں نہیں رہنا
حضرت ہر جمعہ پڑھے ہیں اور کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں معلوم نہیں، حضرت کے اتنے گھر ہیں وہاں رینٹ میں آ جائیں گے. جنت میں رینٹ کا گھر نہیں ہے، جنت میں کرایہ کا گھر نہیں. مولانا کے اتنے سارے گھر ہیں تو کسی ایک گھر میں ہم کرایے کو رہ جائیں گے، کرایے کو جھانکنے بھی نہیں دیتے ادھر. اس لیے خاص گھر ہی بنا سکتے ہیں تو رہو، ورنہ ادھر کا گرین کارڈ نہیں ملتا. تو سٹیزن شپ اگر چاہیے جنت کی تو ادھر اپنا گھر ہونا چاہیے. کرائے کے گھر پہ سٹیزن شپ جنت کی نہیں ملتی، اس لیے جنت میں اپنا خاص گھر بنانا ہے. بہت آسان طریقہ ہے، بس بیٹھے 10-15 منٹ میں سورہ دخان ہو جائے گا اور ہماری اون پراپرٹی بن جائے گی جنت میں. اور اس کو سنوارنے کے لیے اور اس کے جیسے گھروں کی دھول جھاڑتے ہیں، ہم سجاتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں. اور یہ اگر ساری چیزوں کی اور تیاری چاہیے تو ایسے گھروں کو سجانے کے لیے جو بلائیں، جو دھبے لگ چکے ہیں ہماری زندگیوں میں، اس کو ہٹانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے صدقہ. صدقہ کرنا، صدقہ کرنے سے بلائیں چلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اس لیے یہ صدقہ اللہ کے نام پر کچھ اپنا پیسہ نکالنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس پر آنے والی بلا کو ٹال دیتے. اس لیے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ جو مصیبتیں ہم پر ہے اور یا کمنگ ان فیوچر آنے والی ہے تو اللہ یہ سب ہٹائے. صرف دعا سے کام نہیں ہوتا، ذرا ہاتھ دل کے پاس لے جانا چاہیے، ادھر کے جیب سے نکال کر کچھ ڈالنا چاہیے. تو یہ طریقہ ہے، ایکشن کے ساتھ دعا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ اور اللہ کے نام پر پیسہ نکالنا اور مالی تعاون ہر طرح کا. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.